السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ سیرت النبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج دوسری تمہیدی گفتگو آپ کے سامنے کرنے کے بعد کل سے انشاءاللہ آپ کی پیدائش اور وہاں سے آگے سلسلہ بڑھانا ہے۔ کل میں نے آپ سے چند ضروری باتیں کی تھیں کہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے والے اور آپ کے اوپر لکھنے والے صرف مسلم نہیں، ایک بہت بڑا طبقہ، ایک بہت بڑی جماعت غیر مسلموں کی ایسی ہے جنہوں نے ہمارے نبی کے بارے میں، ہم مسلم ہیں اس لیے ہمارے نبی ہم کہتے ہیں، اللہ کے نبی پوری دنیا کی انسانیت کے نبی ہیں، آپ کے اوپر لکھا ہے۔ لاکھوں لٹریچرز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آج بھی موجود ہیں، جسے غیر قوم پڑھ کر کے کئی سالوں پہلے آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا، ایک فیملی، ڈاکٹر فیملی کے بارے میں، جس کو شیخ ہمارے کرناٹک اور ملک ہندوستان کے بہت بڑے عالم دین جنہوں نے اپنی تقریر میں اس کا ذکر بھی کیا تھا، شیخ عبدالعظیم مدنی حفظہ اللہ نے۔ ایک ڈاکٹر فیملی، بیوی شوہر دونوں ڈاکٹر ہیں، اور وہ الرحیق المختوم انگلش ایڈیشن کا مطالعہ کر رہے تھے۔ وہ ڈاکٹر مطالعہ کرتے کرتے ان کے سامنے جب وہ واقعہ آیا جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، جو آپ کا آخری دن تھا، آخری رات تھی، جب اس واقعے پہ وہ پہنچا شخص، اس کا اپنا بیان ہے، تو وہ اٹھ کے بیٹھ گیا اپنے کمرے میں کہ جس دن ہمارے نبی کا انتقال ہوا، آخری رات تھی، اور انہوں نے اپنے اوپینین میں کہا کہ اللہ کے نبی کی جیونی اور ان کے لائف کو نبوت سے پہلے جو لکھا گیا ہے، اس وقت آپ کے پاس حیثیت بھی تھی، مال بھی تھا، اور آپ خوشحال بھی تھے۔ ہوتا ایسا ہے کہ آدمی جب حاکم اور حکومت کے پوسٹ پہ یا کسی منصب پہ نہیں ہوتا ہے تو اس کی حالت خستہ حالی کی ہوتی ہے۔ جب اس کے ہاتھ میں حکومت آ جاتی ہے تو وہ آدمی خوشحال ہو جاتا ہے، بہت کچھ اپنے لیے بنانے لگتا ہے، بہت کچھ کرنے لگتا ہے، بنگلے، گھر، گاڑی، یہ وہ سب۔ لیکن اللہ کے نبی کی جو سیرت ہے، آپ کی جو جیونی ہے، یہ اس کے برعکس ہے۔ آپ جب منصب نبوت پہ فائز ہوئے تو آپ نے اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھا، یہاں تک کہ اماں عائشہ کی وہ مشہور حدیث ہم جانتے ہیں کہ ہمارے نبی کے گھر میں 3 دن مسلسل کبھی چولہا کیا نہیں ہوا، 3 دن مسلسل کبھی چولہا نہیں جلا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں۔ تو انہوں نے جب یہ واقعہ پڑھا کہ جس رات کو ہمارے نبی کا انتقال ہوا، اس رات ہمارے نبی کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی میسر نہیں تھا، الرحیق المختوم کے حوالے سے۔ اس ایک واقعے نے ان کے جگر کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا، اور وہ اسلام قبول کرنے پہ مجبور ہو گئے کہ جس قوم کا نبی اتنا ایماندار اور اتنا سچا ہو۔ سمجھ رہے ہیں اس واقعے کو؟ نہیں سمجھیں گے، ہمارے سمجھ میں بات نہیں آئے گی، غیروں کو سمجھ میں آ رہی ہے، ہمارے سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی، ہم تو دنیا کے لیے پتہ نہیں کتنوں کا چراغ بجھا رہے ہیں، اور ہمارے نبی کے گھر میں چراغ میں تیل نہیں تھا جس دن ہمارے نبی اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ سوچنے کا مقام ہے، اور یہ ایک واقعہ کسی کے اسلام قبول، پوری فیملی کے اسلام قبول کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، اسی طرح سے ہمارے نبی کی ایک اور خصوصیت ہے۔ جگناتھ آزاد مشہور شاعر، اکثر لوگ پڑھے لکھے جانتے ہیں، جگناتھ آزاد، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جتنے اشعار لکھے ہیں، آپ کی مدح و سرائی کے اندر ایک پنڈت
کہ آپ وہ اشعار پڑھیں تو دنگ رہ جائیں۔ اسی طرح سے ایک کتاب عرب کا چاند، عرب کا چاند، اس کا رائٹر کوئی مسلمان نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ کو نام دیکھیے کیسا دیا ہے۔ چندرما بھی نہیں لکھا ہندی میں، چاند لکھا ہے، عرب کا چاند۔ ان کا نام ہے سوامی لکشمی پرساد، سوامی لکشمی پرساد ہیں یہ مشہور رائٹر۔ اللہ کے نبی کی زندگی کا خاکہ انہوں نے جو کھینچا ہے، ایک مسلم اسٹوڈنٹ میں نہیں کھینچ سکتا ہے مدبر، جتنے بہترین انداز میں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی کو انہوں نے لکھا ہے۔ اور خود کلمہ نہ پڑھے وہ الگ بات ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہدایت کی بات، لیکن اعتراف کیا کہ محمد سے بہترین انسان اس زمین پہ پیدا نہیں۔ اور گاندھی کے بارے میں تو آپ جانتے ہی، ہریجن اخبار میں جو اسٹیٹمنٹ دیا تھا گاندھی کہ اگر ہندوستان کو جنت کا گہوارہ بنانا ہے تو ابو بکر اور عمر کی حکومت نافذ کرنی ہوگی، جن کے گورنروں کے کپڑے بھی پھٹے ہوتے تھے۔ اور ربیع بن عامر کا واقعہ یاد آتا ہے، جب رستم کے محل میں گئے اور پورے محل کو اس نے سجا دیا تھا، کہ مصعب بن عمیر نے بھیجا ان کو کہ جاؤ اور ایسا اثر دے کے آنا کہ اس کے دل میں یہ بات گھر کر جائے کہ مسلمانوں کو دنیاوی جاہ و جلال کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں۔ آپ کے استقبال میں اس نے قالین بچھوائے، محل کو سجایا، اور یاقوت و مرجان کے جڑے ہوئے تاج پہنے کہ آج عرب کا ایک بدو مسلمان ہمارے روب و دبدبے سے متاثر ہو جائے۔ اور جب ربیع بن عامر اس کے محل میں بطور نمائندہ داخل ہوئے تو اس کے اپنے نیزے کے نوک سے اس کے قالین کو پھاڑتے ہوئے داخل ہوئے تھے، اور لکھا ہے کہ اس کے در و دیوار کو بھی نہیں دیکھا نگاہ اٹھا کر کے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اس پہ چلنے والے لوگوں کا یہ حال تھا۔ اسی طرح سے ایک کرسچن رائٹر مشہور جس کا نام ہے مائیکل ایچ ہارٹ، یہ مشہور رائٹر ہے انگلش کا، ہے تو عیسائی، ہے تو کرسچن، لیکن محمد الرسول اللہ، اس نے کتاب لکھی دی 100، پڑھ سکتے ہیں آپ، اور میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ دی 100 کتاب جو اس نے لکھی، اور اس نے جو فہرست بنائی، دی رینکنگ آف دی مسٹ انفلوئنشیل پرسنس ان ہسٹری۔ انفلوئنس کسے کہتے ہیں؟ انفلوئنشیل کسے کہتے ہیں؟ جس کی حکومت چلتی ہو، جس کا دبدبہ ہو، جس کا اثر ہو، جس کی بات لوگ مانتے ہوں بلا چوں چرا۔ یہی مطلب ہے نا، انگریزی جاننے والے جانتے ہوں گے انفلوئنس کا کیا مطلب، یہی ہے نا، با اثر لوگ جن کی بات بغیر اعتراض کے تسلیم کیا جائے، جن کا دبدبہ ہو۔ ان 100 لوگوں کی لسٹ اس نے تیار کی، یعنی دی رینکنگ آف دی موسٹ انفلوئنشیل پرسنس ان دا ہسٹری۔ اس میں جانتے ہیں ایک کرسچن ہونے کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس نے 6 نمبر پہ رکھا ہے۔ کتنے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا ہے، 6 نمبر پہ رکھا ہے۔ اور اس بک کے اندر دو دی 100 ہے، یعنی 100 ایسے اثردار لوگ جو بابا آدم سے لے کر کے اور اس کے لکھنے کے وقت تک جتنے لوگ دنیا میں آئے، ان میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 پہ رکھا ہے، کہ آپ سے بہترین ہستی، آپ سے بہترین رورر اس دنیا میں پیدا نہیں ہوا، اور آپ کے مستقبل کی بھی اس نے، اور دنیا کے مستقبل کی بھی، اور ہو سکتا ہے کہ پیدا بھی نہ ہو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور ایک مشہور واقعہ آپ جانتے ہیں، ڈنمارک کا، جب اللہ کے نبی کے کارٹون کو ایک اخبار نے شائع کیا، دنیا میں ہنگامہ برپا ہو گیا تھا۔ لیکن جانتے ہیں ہمارے نبی جب موجود تھے اس وقت بھی معجزہ تھے، اور آج بھی آپ کی سیرت ایک معجزہ ہے، آپ کا نام ایک معجزہ ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ایک شخص اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو شروع سے آخر تک پڑھ جائے تو اس کے زندگی میں ایک بڑا ریولوشن آ سکتا ہے انشاءاللہ۔
ایک بڑا انقلاب آ سکتا ہے۔ یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ غیروں نے تو اللہ کے نبی کو پڑھا، اللہ کے نبی کو سمجھا، لیکن مسلمانوں نے اللہ کے نبی کو نہیں سمجھا۔ نبی نبی کہتے رہے، انگوٹھا چاٹتے رہے، انگلی چاٹتے رہے، آنکھوں کو چومتے رہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی پڑھا نہیں، کبھی نزدیک سے آپ کو جانا نہیں۔ اور جس کام کو اللہ کے نبی نے منع کیا، بتائیے انگوٹھا چومنا نبی سے محبت کی نشانی ہے؟ ارے نبی کا انگوٹھا نہیں، اپنا انگوٹھا چوم رہا ہے، تو نبی سے محبت زیادہ اسے اپنے انگوٹھے سے ہو گئی، اپنے انگلی سے ہو گئی، یعنی کافروں کے طرح، غگیار کے طرح مسجدوں کو دیکھ کر کے سر جھکانا، مزاروں کو دیکھ کے سر جھکانا، یہ کیا نتیجہ ہے؟ کیا نتیجہ ہے یہ؟ اس لیے کہ ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا ہی نہیں۔ آپ کس مقصد سے آئے تھے؟ لوگوں نے کہا ہاں ڈنمارک کے واقعے کے بعد کیا ہوا؟ پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں کہ ڈنمارک کے اس کارٹون والے واقعے کے بعد ڈنمارک کے بک خانوں میں، بک اسٹورز میں، مکتبوں میں سیرت کی کتابوں کا ملنا مشکل ہو گیا۔ وہی انگریز، کیا بات ہے، کیوں اتنے دیوانے ہیں محمد کے لوگ کہ ایک کارٹون پہ پوری دنیا ابل پڑی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کسی قائد سے اتنی محبت نہیں۔ اور یہی واقعہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ دیکھنے والوں نے دیکھا تھا کہ وضو کے پانی کو لوگ لینے کے لیے بیتاب ہیں، تھوک کو لینے کے لیے بیتاب ہیں، اللہ کے نبی کے ابرو کے اشارے کیا انتظار کر رہے ہیں۔ اتنی محبت اس شخص سے آخر ہے کیوں؟ انگریزوں نے ڈنمارک کے اس واقعے سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پڑھا ہوگا۔ ڈھونڈنے سے بھی ڈنمارک میں کسی لائبریری، کسی بک اسٹال، کسی مکتبے میں سیرت پہ کوئی کتاب نہیں مل رہی تھی۔ اکال پڑ گیا کتابوں کا، سارے لوگوں نے محمد الرسول اللہ، ایک ہفتے میں 10,000 کتابیں سیل ہوئی تھی۔ کتنی ایک ہفتے میں، اور خریدنے والے مسلمان نہیں تھے۔ یعنی نبی کا نام ایک معجزہ ہے صبح قیامت تک انشاءاللہ۔ جن لوگوں نے نبی کے کارٹون کو شائع کیا کہ ہم دنیا کو بدزن کر دیں، اللہ کے نبی کی طرف سے وہی اصحاب اخدود کا واقعہ یاد آتا ہے کہ اس بچے نے کہا کہ یعنی بسم اللہ رب ھذا الغلام کہہ کے تیر چلاؤ، تم مجھے قتل کر پاؤ گے، میں مر جاؤں گا۔ لیکن اس نے تمام لوگوں کو میدان میں جمع کر دیا تھا، اور یہ واقعہ بن گیا سب کے اسلام لانے کا کہ اس بچے کا رب ہی حق ہے، اس نے جو کہا وہ ہو گیا۔ اور جس بچے کو اسلام ختم کرنے کے لیے اس نے قتل کیا، وہ مرتے مرتے سارے گاؤں کو مسلمان بنا کے چلا گیا۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سورۃ البروج کی تفسیر میں پڑھ لیجئے گا تفصیل سے، یہ واقعہ جو میں بچے والا بتایا پڑھ لیجئے گا، وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے پورا واقعہ۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب کیچڑ لوگوں نے اچھالا، ان علاقوں میں آپ کے چاہنے والے بڑھ گئے، ان علاقوں میں۔ یہ آپ کی ذات جیتی جاگتی ایک معجزے کی تصویر ہے۔ میرے دوست اور بزرگ، ہم جو سیرت کا پروگرام کرتے ہیں، ہم جو سیرت پہ بولتے ہیں، ہمیں سیرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کو تلقین کریں، اور آپ کے دوست احباب جو ہیں، آپ کے قریب رہنے والے جو آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے غیر یعنی اسلامی جو دوست احباب ہیں، ہم گزارش کرتے ہیں لوگوں سے ہمیشہ کہ ان کو سیرت کی کتاب، جو مستند کتابیں ہیں سیرت کی، جیسے رحمت للعالمین ہے، الرحیق المختوم ہے، اسی طرح سے رحمت عالم ہے، چھوٹی چھوٹی کتابیں، اسی طرح سے یعنی کیا کہتے ہیں، یہ جس کتاب سے ہم آپ کے سامنے درس دے رہے ہیں، تجلیات نبوت، ایسی کتابیں اپنے دوستوں کو دیں۔ الرحیق المختوم کا ترجمہ دنیا کی اکثر زبانوں میں ہو چکا ہے الحمدللہ۔ ایسی کتابیں جب آپ لوگوں کو پیش کریں گے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کو پڑھ کر کے لوگوں کو اسلام کو سمجھنے میں آسانی پیدا ہوگی انشاءاللہ۔ میرے دوست اور بزرگ، اور لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کو عرب میں ہی کیوں پیدا کیا گیا، عرب میں ہی اللہ کے نبی کو کیوں مبعوث کیا گیا، دنیا کے اور کسی حصے میں کیوں نہیں مبعوث کیا گیا؟ میرے دوست اور بزرگوں، اصل میں عرب کی جو قوم تھی
یہ حضرت ابراہیم کی نسل سے تھی، اور جتنے نبی آئے وہ حضرت ابراہیم کی نسل یعنی حضرت اسحاق کی نسل سے آئے تھے حضرت عیسیٰ تک۔ لیکن حضرت موسیٰ کے زمانے سے جو بنی اسرائیل تھے یہ بڑے بے غیرت ہو گئے تھے، ان کی غیرت مر چکی تھی، ان کی خودداری مر چکی تھی۔ فرعونیوں نے، فراعین نے ان کی خودداری کو کچل کچل کر کے ختم کر دیا تھا، ان کے اندر حق اور باطل کے پہچان کا جذبہ نہیں رہ گیا تھا۔ اور جو دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یعنی حرم کعبہ کے تعمیر کے وقت کیا تھا، اِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یعنی کہ اور جب کعبے کی تعمیر ہو رہی تھی آخری دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کی تھی کعبے کو تعمیر کرتے ہوئے، جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ میری نسل سے ایک ایسے رسول کو مبعوث کرنا جو تیری کتابوں کی ان کے اوپر تلاوت کرے، ان کو پاک کرے، یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب انک انت العزیز الحکیم۔ یہ مشہور دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور عرب کے اندر 2500 سال کے بعد اس دعا کا اثر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں نمودار ہوا۔ اور عرب کے اندر اللہ کے نبی کو پیدا کرنے کی خصوصیت یہ بھی تھی کہ مرکزی جگہ ہے پورے زمین کی جو عرب ہے، آپ دیکھیں جو نقشہ ہے زمین کا نکال کر کے، مرکزی جگہ ہے جہاں پہ حرم ہے، اور حرم شریف دنیا کا سینٹر پلیس ہے بالکل۔ اور چونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا اور پورے کائنات کے لیے آخری نبی بناتا تھا اللہ رب العالمین کو، اور اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس خوددار قوم میں جو خودداری بابا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی تھی، اس قوم کے اندر جو بڑے خوددار بھی تھے اور ایگو پرست تھے، جس کو مان لیتے تھے اسے پھر ٹھکراتے نہیں تھے، جسے مان لیتے تھے۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ان کا عقیدہ ایسا تھا اور بہت ہی جفاکش قوم تھی، ایک بار کسی چیز کو تسلیم کر لیتی تو پھر اسے دل سے نکالتی نہیں تھی۔ ایک ایک گھڑ سواری اور ایک ایک چھوٹے چھوٹے معاملات کی لڑائیاں 40 سال چلا کرتی تھی، وہ ایگو تھا ان کے اندر، وہ خودداری تھی ان کے اندر، خوددار قوم تھی وہ۔ بابا ابراہیم کے زمانے سے یہ جو نسل چلی آ رہی تھی، اور یہ یہود و نصارہ سے بالکل ہٹ کر کے ان کا رویہ، ہاں بت پرستی ان کے یعنی رگ و ریشے میں سما گئی تھی، لیکن خودداری ان کی کہیں نہیں گئی تھی۔ جفاکش لوگ تھے، وعدے کے بہت پکے تھے، دائرہ کفر میں رہتے ہوئے بھی ان کا وعدہ جو مضبوط تھا، آج ہمارا وعدہ اتنا مضبوط نہیں ہے۔ ایک بار جب کلمہ پڑھ لیتے تھے ان کی چمڑیاں ادھیڑ دی جاتی تھیں، ان کے گردن کاٹ دیے جاتے تھے، بیوی بچوں کو چھین لیا جاتا تھا ان کے ہاتھ سے، لیکن وہ کلمے سے کبھی انحراف نہیں کرتے تھے۔ اسی وجہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کی قوم میں، انہی میں سے اللہ نے مبعوث کیا، اور ان کی خودداری کی وجہ سے یہ سارے واقعات اس بات کی بین دلیل ہیں کہ اللہ نے اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا آخری پیغمبر، دنیا کا آخری رسول اور دنیا کا آخری ماڈل، جن کا اسوہ بھی حسنہ ہے اور جن کا اسوہ کامل بھی ہے الحمدللہ۔ آپ سے بہتر نہ کسی کا اسوہ ہے، نہ آپ سے کامل کسی کا اسوہ ہو سکتا۔ اس طرح سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سی تمہید میں نے آپ کے سامنے جو دو دروس میں بیان کیے، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ان تمہیدات سے کچھ اثر ہوگا انشاءاللہ، کہ اگلے دروس کو سننے کے لیے ہم تیار رہیں، اور صرف یہ انٹرسٹ اور مزے کے لیے نہ سنیں۔ ہر سال ہم سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اس پیارے رسول کی سیرت جب ہمارے سامنے بیان ہو تو ہمیں یہ درد بھی رہے کہ واقعی ہم جو باتیں سنیں گے ان باتوں پہ خود کو چلانے کی ہم اللہ سے درخواست بھی کریں گے انشاءاللہ، کہ اس پیارے رسول کے نقش قدم پہ مولا ہمیں بھی چلنے کی توفیق عطا فرما، وہی گفتار عطا فرما، وہی کردار عطا فرما، وہی نزاکت عطا فرما، وہی ایمان عطا فرما جو صحابہ کرام نے لوٹ لیا، اور آپ اس دنیا کے انسانوں میں نبوت کے بعد سب سے بڑی جماعت قرار پا گئے۔
میرے دوست اور بزرگوں، انشاءاللہ کل کے دروس سے سلسلہ آگے بڑھائیں گے، اللہ سے دعا کریں گے الہ العالمین ہمیں محمد الرسول اللہ سے حقیقی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ انگلی چومنا، انگوٹھا چومنا، چھاتے پیٹ لینا یہ محبت نہیں ہے۔ محبت کرتے یا نبی یا نبی یا نبی، یہ محبت نہیں ہے، بلکہ نبی کی اصل محبت آپ کی اطاعت ہے، جس کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ اللہ کے نبی کی اطاعت میں اللہ ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔